جو عملیات ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑے جاتے ہیں، ان عملیات میں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ عملیات کی یا بردگی یا کسی اسم کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن بعض عامل اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر کوئی ورد کیا جاتا ہے، کوئی اسم پڑھا جاتا ہے، تو ایک خاص اس اسم کی بدولت ہاتھوں میں، اس انسان کے جسم میں، اس انسان کی دعا میں ایک خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جیسے ہی آپ نے کبھی غور کیجیے گا نماز کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ رات جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پہ پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان آج کا معمول بتاؤں گا وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑتا ہے، محبت کا یہ خاص عمل ہے، تو دوسرے انسان میں ایک خاص بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی طاقت کو، اس عمل کے اثر کو وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ خاص طور پہ ضدی قسم کے انسان کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بات کہ دوسرے انسان پہ کچھ اثر نہیں کرتا، بڑا ٹھیک انسان ہے کہ ہم نے بہت سے عملیات کیے لیکن اثر نہیں ہوا، تو وہ ایک دفعہ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں اسے ضرور کریں، انشاءاللہ اثر بھی ہوگا اور وہ اثر آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کیونکہ یہ عمل جس بھی انسان کو دیا گیا اسے اس کا فائدہ لازم ملا۔ ایک انسان کو ایک عمل سے فائدہ مل جاتا ہے، دوسرے کو دوسرے سے، تیسرے کو تیسرے سے، اس لیے پتہ نہیں ہوتا کس انسان کو کس سے، لیکن بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اثر کسی نہ کسی حد تک ضرور دوسرے انسان پہ دکھاتے ہیں۔ اللہ باقی کا بڑا خاص عمل ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ جب پڑھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ایک دن کا عمل ہے، بار بار کرنے والا بھی نہیں ہے، تو صرف انسان نہیں جس کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس انسان کے تمام گھر والے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی اتنی اس کی تاثیر ہے، اتنا اس کا اثر ہے کہ کرتے آپ ایک انسان کے لیے، لیکن اثر جو اس انسان سے جڑا ہوا انسان ہوتا ہے اس پہ بھی اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کو چاہتے ہوتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں چاہتا ہوتا، وہ اس کو بھی منانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے بھی نہیں اسے چاہتے ہوتے، یعنی آپ کو اس کے گھر والے بھی ناپسند کرتے ہیں، جس کو محبت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ناپسند کرتا، آپ کے میسیجز وغیرہ بھی ملتے رہتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھ کے میں عملیات آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک بہن نے اسی طرح میسیج کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے، میں ایک سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، وہاں پہ میرے ساتھ ایک ٹیچر تھا، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ میں پہلے خاموش رہی، وہ کتنے دن میرے پیچھے اسی بات کو لے کے پڑا رہا، آخر کار میں نے اسے کہا کہ میری والدہ سے بات کرے۔ میری والدہ بھی کچھ عرصہ پہلے اسی سکول میں پڑھاتی تھی، میری والدہ ایک بیوہ عورت ہیں، میرے والد کافی عرصہ پہلے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، تو اب تمام تر فیصلہ میری والدہ نے ہی کرنے ہوتے تھے کیونکہ والد نہیں تھے۔ میرے علاوہ میری 2 اور بہنیں بھی تھیں جو اسی سکول میں پڑھتی تھیں جہاں میں ٹیچنگ کر رہی تھی، ہم سے فیس نہیں بھی جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری والدہ بھی وہاں پڑھاتی رہی تھی، بیوہ عورت تھیں، تو پرنسپل اور سکول کے جو ہیں وہ ان سے فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے۔ خیر اس انسان نے میرا ہاتھ مانگا، میری والدہ پہلے تو راضی نہ ہو، لیکن جب اس کے گھر والے بازید ہوئے تو میری والدہ اس رشتے کے لیے مان گئی۔ میں بڑی خوش تھی، لیکن جیسے ہی تقریباً 2 سال اب گزرنے والے ہیں تو اب وہ انسان بدلنا شروع ہو گیا۔ اب میری والدہ جب شادی کی طرف آئیں گے کہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ انسان اب بات نہیں کرتا، مجھے چھوڑنا چاہتا ہے،
تو مجھے بھی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ مجھے نہ چھوڑے، مجھ سے نکاح کرے. تو اس بہن کی تمام میں نے جو اس کی مسائل ہیں، جو اس کا مسئلہ ہے، اس کے مطابق میں عمل بھی بتا رہا ہوں. میں نے پوری اس کی جو اس نے میسج کیا تھا، اس کی جو اس وقت کی سچویشن ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ واقعی کا یہ بڑا خاص عمل ہے. سب سے پہلے آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 3 بار سورہ اخلاص، اس کے بعد 1 بار الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ. اب آپ نے اللہ واقعی 333 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو، جیسا میں نے شروع میں بتایا. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے انسان کی تصویر پر رکھ کر اس کا نام پکارنا ہے. کم از کم 7 دفعہ نام اس کا پکارنا ہے. یعنی یہ ہاتھ پوری طرح دونوں، پہلے ایک ہاتھ رکھیں پھر دوسرا ہاتھ رکھیں، تو دوسرے انسان کا نام پکارتے جانا ہے. سیدھا اثر اس انسان پہ ہوگا اس عمل کا. جتنا مرضی صف دل انسان ہو، وہ اس عمل کی طاقت سے بچ نہیں سکتا. بڑا خاص عمل ہے. ناپاکی میں بہنیں نہیں کر سکتی، میں پہلے بتا دوں. ناپاکی میں کیا جانے والا عمل نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو لائک کرتے ہیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں. اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل ضرور کرایا کریں. کمنٹس میں نام ضرور چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو اپنا نام خاص دعا میں شامل کر دیا جائے. دعائیں پھر بھی بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے. جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے. اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے. جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو اس واجی زندگی میں نہ پوچھیں کہ اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے. جو بے روزگار ہیں، ہم نے اچھا روزگار دے. جو تنگ دستم کی تنگی دور کر دے.